السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ ہم نے کل نشاندہی کی تھی ایک سیاسی جماعت کی، اور سب سے پہلے ہم نے نام بھی بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان کے حوالے سے، استحکام پاکستان کے حوالے سے ایک پارٹی بن رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب بنا رہے ہیں، اور اس پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، آج ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ۔ اور اس وقت وہ لوگ بھی جو بڑے دعوے کرتے تھے، خاص طور پہ اگر ہم فواد چودھری کی بات کریں، جنہوں نے ایسی دوڑ لگائی کہ سیدھے تحریک انصاف سے جہانگیر ترین صاحب کے پاس جا پہنچے، اس کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جنہوں نے اس وقت جہانگیر ترین کی پارٹی کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سندھ سے یا کراچی سے، تو کراچی سے صاف چلی شفاف چلی کا گانا آپ نے سنا ہوگا، اور جس کو گایا تھا ایک صاحب جنہیں اٹھا کر تحریک انصاف نے گورنر سندھ بنایا تھا، عمران اسماعیل صاحب، وہ بھی ہمیں وہاں نظر آئے، اور اس کے ساتھ ہمیں علی زیدی جو کہتے تھے کہ مجھے یہاں گولی مار دینا، وہ بھی ہمیں نظر آئے اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ اور استحکام پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو بہتر بنانا تھا، اور یہی خواب سجا کر ہم پہنچے تھے تحریک انصاف میں، لیکن شاید کہ ہمارے خواب پورے نہ ہو سکے، اسی وجہ سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ فواد چودھری کو ہم نے دیکھا کہ آج فواد چودھری اس جگہ پر جہاں انہیں بیٹھنا تھا اسٹیج پر، وہاں پر نہیں بیٹھے، بلکہ نیچے ایک رو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سر کو جھکایا ہوا تھا، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے، لیکن بہرحال اب وہ تحریک انصاف کا تو حصہ نہیں رہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی اب وہ موجود ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ جا چکے ہیں، اور جہانگیر ترین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا پریشر گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس جو لوگ موجود ہوں گے ان کے ساتھ وہ غالباً امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب اور آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی مل کر کچھ آگے کی سمت بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کا آج ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ جو جہانگیر ترین کی طرف جانے والے رہنما ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارا آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ مل کر انتخاب میں اتحاد بھی بن سکتا ہے۔ تو اس وقت وہ تمام لوگ جو کہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملا پا رہے تھے پیپلز پارٹی سے یا پھر نون لیگ سے، آج نہ صرف ہاتھ ملا رہے ہیں بلکہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم کل کے حوالے سے بات کریں، کل بہت اہم دن ہے، بجٹ پیش کیا جانے والا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے ایک مشکل ترین بجٹ ہے جو کہ حکومت بنانے جا رہی ہے اور عوام کے لیے لا رہی ہے۔ بجٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 13,800 ارب روپے کا جو حجم ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اس کا جو خسارہ ہے وہ 6,000 ارب سے زائد کا کہا جا رہا ہے کہ 6,000 ارب سے زائد جو ہے وہ اس بجٹ کا خسارہ ہوگا۔ تو پاکستان کس طرح سے آگے کی طرف بڑھے گا؟ کیا عوام جو ہے مزید مہنگائی کی طرف جائیں گے، یا جو خواتین خاص طور پہ ہمارے گھروں کی ہیں جو بجٹ کے حوالے سے اپنے گھر کا بجٹ بڑی مشکل سے بناتی ہیں، وہ جو اس وقت قومی بجٹ بننے جا رہا ہے یا صوبائی بجٹ بنیں گے، اس پر بھی ان کی اب گہری نظر ہے کہ کیا آٹا، دال، چینی، چاول کی قیمتیں تو نہیں بڑھنے جا رہی ہیں، اور اگر بڑھیں گی تو وہ کس طرح سے اپنے کچن کو مینیج کریں گی، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر حسین صاحب، چیئرمین پاکستان پبلک فورم، سیاسی اور سماجی رہنما۔ جناب طاہر بھائی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فوزان قطری صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ فوزان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں۔ محسن کاظمی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ سے پیش گوئیاں بھی ہم ضرور جانیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور مہتاب احمد چاندی والا صاحب تجزیہ کار ہیں۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مہتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گفتگو کا آغاز کریں گے طاہر صاحب سے کہ اس وقت جو پاکستان کے خاص طور پہ جو سیاسی حالات ہیں، ریڈ لائن کہتے کہتے آج ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ سیاست میں ریڈ لائن کہاں تھی، پاکستان ریڈ لائن میں کہاں تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ریڈ لائن کہتے تھے کہیں اور جا چکے ہیں، گرین اور یلو لائن بن چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں، اس وقت جو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے سر، وہ اس وقت ہر طرف سے
عوام کے لیے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ اس معاشی اور سیاسی صورتحال اور بلکہ میں کہوں گا انتشار کی صورتحال میں ایک غریب عوام کہاں جائے گا، اور اس کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان کیا ہے۔ ہم سیاسی صورتحال پہ اگر بات کریں، دیکھیں میں سب سے پہلے اپنے عوام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل وطن کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارے پاس جو ریڈ لائن ہے، جو ابھی آپ نے کہا، ہماری ریڈ لائن جو ہے ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری ریڈ لائن ہماری آرمی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی آئے گا تو سر وہ پھر ہمارے لیے بھی، اور یعنی کہ کیونکہ ہم ایز اے عوام ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ میں اور آپ اس سے کچھ اختلاف کر سکتے ہیں، پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہی ہماری ایک ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری جو جس طریقے سے جو بات کی گئی ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، ابھی آپ میرے خیال سے شام میں ان کے اوپر بنیادی طور کے اوپر تو ابھی پابندی ہے، سیاسی پابندی، وہ وکٹم ہے اس وقت ابھی، لیکن انہوں نے ایک پیٹرن اینڈ چیف اپنے آپ کو رکھا ہے۔ اس کے بعد علیم صاحب جو ہے وہ اس کے ہیڈ ہوں گے، اور دین وہ۔ اچھا، یہ تمام جو ہم پارٹی، جو پاکستان استحکام پارٹی ہے، یہ ہم پاکستان کی تاریخ کو اگر ہم پیچھے سے دیکھتے چلائیں نا، ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے، یعنی پریشر گروپ، ایک پریشر گروپ ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے کہ کبھی آپ دیکھیں IGI بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد کبھی پیپلز پارٹی کو توڑ کے پارلیمنٹرین بن جاتی ہے، پھر MQM کو توڑ کر مطلب حقیقی بن جاتی ہے۔ آج وہی حال جو ہے وہ دیکھیں، ہم اور ہماری قوم جو نئی جنریشن ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو PTI جو تھی نا، یہ ایک لانچ پارٹی تھی، اور اس کو لانچ کیا گیا تھا، باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا تھا، اور لانچ کرنا ہمارے یہاں کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی چیز اگر آپ ابھی جیسے آج کل آپ دیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا دور ہے۔ اچھا، لانچ کرنے کا دیکھیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ لانچ جو کیا جاتا ہے یا جو کوئی بھی اقدام لیا جاتا ہے وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے لیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سامنے والا اس کو کس طرح سے کرتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک چیز آپ لانچ کرتے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے، اس کا ایک مثبت اور ایک منفی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے ادارے یا ہمارے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ، وہ اگر کوئی بھی چیز اگر لانچ کر رہی ہے تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج اگر دیکھیں خان صاحب کے ساتھ یہ ایکچوئل، آپ اگر ماضی میں جائیں، خان صاحب کے ساتھ یہ چیزیں آئی ہیں کہ خان صاحب نے جو ان کو اپرچونٹی دی گئی تھی، اس اپرچونٹی کو وہ جو 9 مئی کو جو ہوا ہے نا، اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ جو لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو جو چیز وہاں ہوئی ہے اس کے بعد ایسا ہونا ہی تھا۔ آج جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کے لیے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، آج وہ تمام لوگ دیکھیں ٹوٹ کر ادھر سے ادھر چلے گئے۔ ابھی بیچ میں جو جہانگیر ترین صاحب، PTI کے 3 گروپ ہیں، آج شام کی جو میرے ذرائع کہتے ہیں، آج شام میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو 1 to 1 جو وہاں پہ خان صاحب کی جو بات ہوئی ہے سیاسی معاملات پہ، وہ خان صاحب کے ساتھ ایگری کر کے نہیں آئے، ایون کہ انہوں نے میڈیا سے بھی بات نہیں، خان صاحب ان سے کہتے رہے، انہوں نے خان صاحب کو آفر دی ہے۔ مطلب یہی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اب جو بھی پاکستان کے خلاف کام کرے گا، اقدام کرے گا، تنہائی اس کا مقدر بنے گی۔ فوزان، اب ذرا بجٹ کی بات آپ سے کر لی جائے، کیونکہ معیشت کے حوالے سے آپ خاص نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے کل، کچھ امید ہے کہ عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ اصل میں دیکھیں، بجٹ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا، یہ ایک واقعی بالکل ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ بجٹ کا ہمارے ملک پہ کوئی اثر نہیں آتا، یہ کہ وقتی طور پہ وہ ایک بہت بڑا ببل بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بجٹ کا مطلب یہ کہ وہ جو فیصلہ ہو گیا جون یا جولائی میں، جس بھی ڈیٹ پہ بجٹ آیا، اس کے بعد جو بجٹ ہمارے یہاں صرف اور صرف ٹیکسز کے لیے ہی ہوتا ہے بس۔ اس کے علاوہ کیا بجٹ کے علاوہ
چیزوں کے ریٹس چینج نہیں ہوتے؟ کیا آئل کے ریٹس چینج یعنی نہیں عوام کو ہوتے؟ بجٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب عوام کو، ہمارے یہاں بجٹ ہے ہی صرف نام کا نا، بجٹ کے علاوہ کیا چیزوں بجٹ میں آ رہا ہے، مہنگائی منی نہیں بجٹ آ رہا ہے، پھر فلاں بجٹ آ رہا ہے. کیا اچھا اب تو اس کے عوام ڈر رہی علاوہ ہوتی ہے. مطلب بجٹ، اچھا اصل میں بجٹ جو ہے وہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ذرا عوام کو یہ سمجھائیے گا. بجٹ کا دیکھیں سر، مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے، جو خسارہ ہے ہمارے ملک کا، وہ کس طرح پورا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس معاملات کو لے کے مین ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے کا لائے عمل پورا ایک طے ہوتا ہے آنے والے ایک سال معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. کہ اتنا اس وقت خزانے میں پڑا ہوا ہے، یہ اس پالیسی سے ہمیں چلنا ہے، اتنے ہمیں فنڈز جنریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح یہاں پہ خرچ کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ پورے سال میں دیکھیں بجٹ آ گیا، ٹھیک ہے، دالیں سستی ہوئی. آپ نے عام عوام کے لیے پوچھا، عام عوام کو دیکھیں خوراک کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. دال، آٹا، تیل، گھی، ٹھیک ہے، نارملی روٹین میں یہی جو لوگوں بہت زیادہ اس وقت عوام پریشان ہے، دواؤں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو اس میں تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں تو خود کو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ ہیں کون، ایگریکلچر ملک ہیں یا ہم لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں. ایک تو ہمارا ملک یہاں پہ بھی جو ہے نا دو ڈبل مائنڈیڈ ہے. اور اگر ہم لوگ ایکسپورٹ بھی ہماری نہیں بڑھ سکتی. ایکسپورٹ اس وجہ سے نہیں بڑھ سکتی کہ جو بھی ڈے بائی ڈے انڈسٹریز ہیں وہ ان کے ایکسپینسز اتنے بڑھ رہے ہیں نا ڈے بائی ڈے. آپ کے الیکٹرک کے دیکھیں بل نارملی کتنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عوام جو ہے اس کے پاس اب بجٹ بنانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور بجٹ جو اسی صورت میں بنے گا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اور وہ بھی دیکھیں بجٹ کے بعد بھی، جب بجٹ آ گیا، بجٹ کے بعد بھی چیزوں کے ریٹ کوئی فکس تھوڑی ہے کہ آنے والے بجٹ تک اب یہی ریٹ فکس ہو گئے. جی، ڈالر کے ریٹ اگر اوپر نیچے ہوئے تو بھی چیزوں میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، بہت بڑا ایک جمپ آتا ہے، ریٹس میں بہت اچھا خاصا ڈفا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا کاظمی صاحب، اس وقت دو بڑے اہم موضوعات ہیں، ایک پاکستان کی سیاست جہاں پہ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرا بجٹ. سر سب سے پہلے تو ذرا پاکستان کی سیاست کی تبدیلیوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا. اچھا، ایک تو ظاہر ہے یہ 9 مئی کے واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس لائق کے ارتھ کوئک، ایک زلزلہ آ گیا، بالکل، اور غیر متوقع آیا. اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی پاکستان کا ایک بھی پاکستانی ایسا ہو جو اس کا فیور کر رہا ہو. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اب اس کے آفٹر ایفیکٹس ہم بھگت رہے ہیں. وہ نہیں بھگت رہے ہیں خالی جو لوگ اس میں ملوث تھے، ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں گے بہت زیادہ نکلے گی، 500 1000 نکل آئے گی. میں کہتا ہوں 1000 کو پکڑیے، جو ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے ساتھ حساب کتاب کیجئے، عادل و انصاف کے ساتھ اس کے فیصلے کیجئے، ان کو سزا دیجئے، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ سزا دیجئے، معاف کرنا ہے معاف کیجئے، جو بھی کرنا آپ کیجئے. یہ سزا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اب یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ یہاں آپ غور سے دیکھیں کہ ابھی تو پارٹیاں دھڑا دھڑ بن رہی ہیں. میں ایک جملہ کہوں، یہی جہانگیر ترین صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی، عمران خان کا ساتھ دیا. پی ٹی آئی تو چیئرمین صاحب نے بنائی تھی پی ٹی آئی کے. تحریک انصاف کو آگے لے کر جانے میں جو ان کا فائننس کیا، سب کچھ کیا، اور بڑے اچھے ذہین آدمی. اسے 26 سال لگے ہیں پاکستان کے اندر مقبولیت حاصل کرنے میں اور اسمبلی میں جانے میں. آپ نے 26 منٹ میں پارٹی بنا دی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے ایک سیٹی بجی اور جن لوگوں نے بیٹھ کے یہ قسمیں کھائی تھی ہم پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون سی آپ نے سیاست چھوڑی تھی اس دن؟ یا تو کم کچھ تو صبر کریں. کہتے ہیں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو 6 دن تک تو صبر کرتے ہیں، آپ اتنے دن تو صبر کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے کل ہی تو بیٹھ کے ٹی وی پہ کہا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. سر کیا ووٹ پڑیں گے ان لوگوں کو؟ جی، ان کو ووٹ پڑے، آپ دیکھ رہے ہیں ووٹ پڑیں گے؟ نہیں، ووٹ کا یہ اس کو پر مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا. پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے اندر مرزا نے 1956 میں ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، اس کے بعد ایوب خان نے 1962 میں کنوینشن مسلم لیگ بنائی، اور ایوب خان کے بعد سن 70 میں جب الیکشن ہوئے 124 سیٹیں تھی اسمبلی کی، اس میں صرف 2 سیٹیں ملی تھی ایوب خان کی پارٹی کو. اس کے بعد بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی. بھٹو صاحب کی پارٹی نے مقبولیت حاصل کی، وہ کسی پارٹی نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں تھی، وہ بغیر کسی سہارے کے آئی. بھٹو صاحب نے اپنی وزارت چھوڑی اور بہت سے مسائل پیدا کیے، گورنمنٹ کے خلاف ہوئے، ایوب خان کے خلاف ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنائی. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو میڈ ان پاکستان ہے.
ورنہ آپ ہسٹری اٹھا لیجیے، کوئی بھی میڈین پاکستان نہیں ہے اچھا اس کے مقابل میں. کیوں؟ مسلم لیگ انڈیا میں بنی، جمعیت علماء ہند انڈیا میں تھی، یہاں پاکستان بن گئی. جمعیت علماء اسلام انڈیا میں تھی، یہاں بھی ہے. جماعت اسلامی وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. آپ اس کی بات مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد جو پہلی سیاسی جماعت آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ یہی میں پاکستان 1966 میں پاکستان بننے کے بعد جو پارٹی، اس پارٹی کی اس وقت ضرورت تھی. اس نے وہی کام کیا کہ سب سے پہلے ایوب خان کا خوف ختم کیا. اس کا خوف بڑا خطرناک تھا، لوگ ڈرتے تھے، اس کے خلاف بولتے بھی ڈرتے تھے. وہ خوف ختم ہوا، اس کے بعد اس کی جیت ہو گئی اور اس نے عوام کو زبان دے دی اور وہ جیت ہو گئی. آج تک پیپلز پارٹی جو زندہ ہے وہ اپنی کرتوتوں پہ نہیں زندہ ہے. 13 سال سے وہ بھٹو صاحب کے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے. میرا سوال یہ کہ جب بھٹو صاحب نے اتنے عظیم کارنامے انجام دیے، آپ سب چھوڑ دیں، صرف شہر کراچی کی بات کر رہے ہیں. جتنی ترقی اس نے کراچی کے اندر دی، اس کی 1% بھی ترقی آج تک نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا میں مہتاب صاحب کی طرف جاؤں گا. مہتاب صاحب آپ سے ضرور ہم یہ جانیں گے جو بجٹ آنے والا ہے وہ بجٹ جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور تاجر برادری جو ہے اس کو کیا سمجھ رہی ہے کہ تاجروں کے مسائل حل کر سکے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.